السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وقال تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ برادران عزیز، الحمدللہ ہم نے پنان پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ آپ کی نسبت سے اس ماہ میں کچھ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کی، اور ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ پنان پیر کے تعلیمات، آپ کے فرمودات کو سنیں جو آپ نے اپنے مریدین، اپنے معتقدین کے لیے ارشاد فرمائے، اور ہم نے مومنین کی جو صفات ہیں، نجات کا راستہ ہے، نفس پہ کیسے قابو پایا جائے، پنان پیر نے جو ارشادات بیان کیے اس کی تلخیص و اقتباس کو جانا ہے۔ آج جس واقعے کو ہم یا جس بیان کو ہم سنیں گے اس کے اندر پنان پیر سرکار نے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا۔ آپ نے سمجھایا کہ دنیا کی حقیقت ایک مومن کی نظر میں کیا ہونی چاہیے، ایک مومن دنیا کو کس نظر سے دیکھے، اس کا نظریہ، اس کے پاس دنیا کی اہمیت کیا ہو، اس کو بڑے سادہ انداز میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں۔ سورہ اعلیٰ کی وہ مشہور آیت ہمارے سامنے ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ پروردگار عالم نے انسانیت کو خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو اہمیت دیتے ہو، دنیا کو زیادہ تم توجہ دیتے ہو، جبکہ اللہ فرما رہا ہے کہ لوگوں سنو کہ دنیا سے زیادہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ بتایا ہے کہ جو اہل دنیا ہیں، جو دنیا کی عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، جن کے پاس سورہ توبہ کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے جہاں پر اللہ نے بیان کیا کہ اے لوگو، تم اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی بہن کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے والدین کو، اور دنیا کے تجارت کے مال کو، جو مال تم نے جمع کر رکھا ہے اس مال کو، گھر تم نے بنا رکھا ہے اس گھر کو زیادہ محبوب تر اگر سمجھو اللہ کی محبت سے، رسول پاک کی محبت سے اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنے سے، تو پھر اللہ کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ برادران عزیز، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اس بات کی ترغیب دی ہے، بارہا اس بات کو ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، دنیا یہ ہماری جو ہے ہمیشہ رہنے والی یا پھر باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، دنیا یہ تو ختم ہونے والی، فنا ہونے والی ہے۔ اللہ سورہ رحمان میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر ایک چیز جو دنیا پہ ہے وہ فنا ہونے والی ہے۔ ہر ایک نعمت جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، جو یہاں کی آسائش ہیں، آرائش ہیں، یہ رعنائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ روشنی، یہ چکا چوند جو ہماری آنکھوں کو چندیا جا رہی ہے، وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہماری آنکھیں جسے دیکھ کر خیرہ ہو رہی ہے، ان روشنیوں کو دیکھ کر آج ہم پریشان ہیں، اور ہمارے دل میں تمنا جاگتی ہے، خواہش جاگتی ہے کہ ہم بھی اس روشنی کے مالک بن جائیں، ہم بھی اس مقام کے مالک بن جائیں، ہم بھی اس خوبصورتی کے مالک بن جائیں۔ تو وہاں پر اللہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ لوگوں سنو، لوگوں جانو کہ دنیا کی نعمتیں جو تمہیں دکھ رہی ہے، یہ خوبصورتیاں جو تمہیں دکھ رہی ہے، یہ آسائشیں تمہیں دکھ رہی ہے، یہ عیش و عشرت کی زندگی دنیا داروں کی جو تم دیکھ رہے ہو، کہ یہ زندگی فنا ہونے والی ہے، یہ زندگی باقی رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی آخرت کی ہے، اور اگر تم یہاں کی نعمتوں کو، یہاں کی روشنیوں کو، یہاں کی چکا چوند کو دیکھ کر تم
اپنے آپ کو حسرت میں جب ڈال دیتے ہو اور خواہش مند بن جاتے ہو کہ کاش مجھے یہ مل جائے، کاش مجھے یہ مقام مل جائے، کاش کہ میرا مکان اس مقام پر ہو جائے، تو اللہ فرماتا ہے سنو کہ یہ جو نعمتیں تم دیکھ رہے ہو ایک تو فنا ہے، فنا ہونے والی ہے، اور آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی ہے، یہ فنا ہونے والی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز اللہ فرماتا ہے کہ ان تمام نعمتوں سے بہتر آخرت کی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ تمہیں وہ عطا فرمائے گا، وہ نعمتیں تمہیں اللہ دے گا، جنت میں ایسے ایسے محلات تمہارے لیے اللہ نے مہیا کر رکھے ہیں، تمہارے لیے ایسی حوروں کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، ایسی نہریں وہاں سے رواں ہوں گی، وہاں کے باغات ایسے ہوں گے کہ جس کا تم نے تصور تک نہ کیا ہوگا، جو تمہارے وہم و گمان میں نہ ہوں گے، ویسی نعمتوں کو اللہ نے تمہارے لیے رکھا ہے، اور ایسا باقی رکھا ہے کہ اس کے اندر زوال نہیں ہے، اس کے اندر کبھی زوال نہ ہوگا۔ ویسی نعمت اللہ نے تمہارے لیے تیار رکھی ہے۔ کرنا کیا ہے کہ دنیا گزارو تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارو، دنیا میں سفر کرو تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق سفر کرو، یہاں پر اپنی خواہش، اپنی مرضی، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ کے احکام کو نہ چھوڑو۔ برادران عزیز، پیران پیر سرکار دنیا کی ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک ایمان والا دنیا کو کیا تصور کرے۔ مثال پیش ہوتی ہے، مثال ایسی ہے کہ ہر آدمی اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے، ہر آدمی اس سے جڑ سکتا ہے۔ ویسی مثال پیران پیر نے ہم کو دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے، قضائے حاجت کے لیے جب وہ واش روم جا رہا ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کر سکے، وہاں پر وہ کیسے محسوس کرتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہاں جب وہ جاتا ہے تو وہاں اطراف میں آلودگی، گندگی، نجاست کو دیکھتا ہے، خراب بو محسوس کرتا ہے، اور مجبوراً اسے وہاں پر برہانہ بیٹھنا پڑتا ہے کہ اسے قضائے حاجت کرنی ہے۔ تو جس کیفیت میں وہ وہاں اپنے آپ کو پاتا ہے، جس سچویشن میں وہ اپنے آپ کو پاتا ہے کہ وہاں پر وہ بیٹھنا نہیں چاہتا، وہاں سے جلدی نکلنا چاہتا ہے کہ اطراف ساری نجاست ہے، خراب بو کو ہم محسوس کر رہے ہیں، بدبو ہمیں آ رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ نجاست وہاں پر موجود ہے، اور پھر ہم نیم برہانہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ قضائے حاجت سے ہم فارغ ہو جائیں اور جلد سے جلد نکلیں۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ جیسی نفرت تمہیں قضائے حاجت کے وقت بیت الخلاء میں بیٹھنے سے ہوتی ہے، کیسی بدبو کو تم وہاں محسوس کرتے ہو، کس جسے آکورڈنس کو وہاں تم محسوس کرتے ہو، جہاں وہاں تمہیں آرام نہیں ملتا، وہاں پر تم جلد سے جلد وہاں سے نکلنا چاہتے ہو، تو دنیا کو ویسے ہی جانو، دنیا کو ویسے ہی جانو۔ دنیا کی مثال ویسی ہی ہے کہ جب تم دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ وہاں پر تم دیکھتے کیا ہو کہ کہیں دھوکہ ہے، کہیں پر ظلم ہے، کہیں پر زیادتی ہے، کہیں پر قتل و غارت گری ہے، کہیں پر فحش کلامی ہے، کہیں پر زنا ہے، کہیں پر چغلی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا بازار گناہوں سے بھرا پڑا ہے، گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ تو یہ گناہ اس نجاست سے برے ہیں جو ہم بیت الخلاء میں دیکھتے ہیں کہ وہ ظاہری نجاست ہے، یہ باطنی نجاست ہے۔ پیران پیر فرماتے ہیں کہ جیسے تم اپنے آپ کو بیت الخلاء میں اچھا تصور نہیں کرتے، وہاں پر زیادہ دیر بیٹھنا نہیں چاہتے، وہاں پر تم رہنا نہیں چاہتے، اس بدبو کو محسوس کرتے ہو تو اپنی ناک کو بند کر لیتے ہو، تو ویسے ہی تمہیں دنیا میں جینا ہوگا کہ جب کبھی تمہیں گناہ دکھے، جب کبھی تمہیں خرابی دکھے، جب کبھی تمہیں زنا دکھے، جب کبھی تمہیں چوری دکھے، جب کبھی تمہیں کوئی غیر کا مال دکھے، تو وہاں پر تم اسے نجاست تصور کرنا، اور یہ تصور کرنا کہ اس کو ہاتھ لگانا نجاست کو ہاتھ لگانا ہے، اور جیسے تم وہاں سے گزرتے ہو تو بدبو کے مارے اپنی ناک کو بند کرتے ہو، تو ویسے ہی تم دنیا میں گزرو، اس کی روشنی کو دیکھو تو اپنی آنکھوں کو بند کر لو، اپنی ناک کو بند کر لو کہ تاکہ تمہیں کوئی بری چیز نہ دکھے، بری چیز تم کو نہ محسوس ہو۔ یہ مثال دنیا کی ہے۔ اور آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ہمارے بھائی، ہماری نوجوان نسل
یہی خواہش کرتی ہے، یہی تصور ہے ان کا کہ مجھے دنیا مل جائے، دنیا میں مقام مل جائے، دنیا میں پیسہ مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، دنیا میں عیش کے ہر ایک ساز و سامان اسے مہیا ہو جائے۔ وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا کہ یہ کامیابی نہیں ہے، تو گمراہی ہے کہ تمہارا اپنے آپ کو دنیا میں ڈال دینا، دنیا میں منہمک ہو جانا اور اسی میں ڈوبے رہنا، اس میں مستغرق ہو جانا، سمجھ لو کہ یہ کامیابی نہیں، یہ نقصان ہے، یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، یہ تاریکی ہے۔ اور اگر تمہیں اس سے بچنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف آ جاؤ۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ اللہ کے حکم کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ حضور پاک کی سنت کا راستہ ہے۔ وہ راستہ کس کا ہے؟ وہ راستہ اولیاء اللہ کی تربیت کا، ان کے تعلیمات کا راستہ ہے۔ آج ہم ان تمام راستوں سے دور اپنے آپ کو دنیا میں ڈالے ہوئے ہیں، دنیا میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو عبادت گزار ہیں وہ بھی معاملات میں کمزور ہیں، اور اکثر تو ایسے ہیں کہ نہ انہیں عبادت کی تمیز ہے، نہ معاملات کی تمیز ہے، نہ لوگوں کے تعلقات کی تمیز ہے، بس جیے جا رہے ہیں کہ صبح ہوتی ہے تو کیا کھائیں کیا پئیں، شام ہوتی ہے تو یہی تیاری ہے کہ کل کیا کھائیں کل کیا پئیں۔ یہ زندگی مومن کی زندگی نہیں، یہ زندگی ایک مسلمان ایک مومن کی زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی سلیقے والی ہوتی ہے، طریقے والی ہوتی ہے، ادب والی ہوتی ہے، وہاں پر اللہ کا حکم سب سے اوپر ہوتا ہے، حضور پاک کی سنت سب سے اہمیت رکھتی ہے۔ یہ چیز آج ہمارے اندر اس کا فقدان ہے کہ جس دنیا کو پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ تم بیت الخلا تصور کرو، نجاست کا اڈا سمجھو، ہم اس کو اپنا جو ہے خوابگاہ سمجھتے ہیں، ہم اس کو اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے ہیں۔ برادران عزیز، کیسے ہوگا؟ وہ حدیث پاک ہمیں رہنمائی دے کر رہی ہے جہاں پر حضور پاک نے فرمایا کہ بہترین جگہ ساری دنیا میں، بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہ بازار ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ دو چیزیں بیان فرمائی۔ ایک، ساری دنیا میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمائی کہ بہترین جگہ مسجد ہے، اور بدترین جگہ، سب سے خراب جگہ کوئی ہے تو بازار ہے۔ آج اپنے آپ کو آپ دیکھیے کہ ہم کہاں وقت گزار رہے ہیں۔ حضور پاک نے ہمیں قاعدہ بتا دیا، زندگی کا سلیقہ بتا دیا، اچھائی اور برائی بتا دی، اور ہم نے کیا اختیار کر رکھا ہے، ہم کہاں بیٹھے ہیں، ہمارا اکثر وقت کہاں گزر رہا ہے، زیادہ تر ہم اپنے آپ کو کہاں مشغول رکھتے ہیں۔ ارے جب بازار میں جاتے ہیں 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کہاں صرف ہوتے ہیں معلوم نہیں ہوتا، محسوس نہیں ہوتا۔ گھنٹوں گھنٹے ہم بازاروں میں سفر کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، دکان در دکان جاتے ہیں، اس سے ملتے ہیں اس سے ملتے ہیں، بازار کے اندر ہمیں کو وقت معلوم تک نہیں ہوتا کہ 3 گھنٹے کہاں چلے گئے، 2 گھنٹے کہاں چلے گئے۔ اور وہیں جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو 5 منٹ 10 منٹ اس کے بعد بے چینی شروع ہو جاتی ہے، بے قراری شروع ہو جاتی ہے۔ ارے اگر امام صاحب اگر تھوڑی سی اپنی تلاوت کو طویل کر دے، قرات کو لمبی کر دے تو ہمیں بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ ہم کس جگہ بیٹھنا چاہتے ہیں، کہاں وقت گزارنا چاہتے ہیں، اور ہمارے آقا نے ہمیں کیا سکھایا ہے۔ ارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بہترین جگہ دنیا کی کوئی ہے تو مسجد ہے، اور آج ہماری مسجدیں خالی اور ویران ہو چکی ہیں، اور بدترین جگہ بازار ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے گھر والے آج کہیں نظر آتے ہیں تو بازاروں میں نظر آتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے اولیاء اللہ کی چاہت کی ہم جو اپنے اندر آرزو رکھتے ہیں، ان کے راستے پر چلنے کا دم بھرتے ہیں، کیا ہم اس راستے پر چل رہے ہیں؟ ہمارے پیر کہتے ہیں، ہمارے مرشد، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما فرماتے ہیں کہ یہ دنیا نجاست کا اڈا ہے، اس سے دور رہو۔ جتنی ضرورت کے تحت بیت الخلا کو جاتے ہو اتنی ہی ضرورت کے تحت دنیا کو جاؤ، واپس آ جاؤ، اس سے زیادہ وہاں نہیں رہنا ہے۔ لیکن ہم ہیں کہ اسی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، صبح شام 24 گھنٹے میں 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے دنیا کو دے رہے ہیں، اور آخرت کا کیا سامان ہے؟
آج ہم تصور کریں، اپنے آپ کو سوچیں، ہماری اندر غور و فکر پیدا کریں کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا جمایا ہے، کیا کمایا ہے. معلوم نہیں کیا کمایا ہے. کون سا عمل مقبول ہے ہم نہیں بول سکتے، اس میں بھی کوتاہیاں ہیں. عمل کرنے میں کوتاہی، اور عمل کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کمزوری ہے، اخلاص کی کمی ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہمارے عملوں میں آ گیا ہے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی مثال دے رہے ہیں. دیکھیے بات سمجھنے کی ہے، کتنی گہری بات، کتنے سادہ انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. صحیح مسلم کی یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بکری کے ریوڑ کے پاس سے گزرے. بکریوں کا ایک ریوڑ تھا جہاں خوب ساری بکریاں تھیں. وہاں پر ایک بچہ بکری کا مر چکا تھا. ایک بکری کا بچہ مر گیا، جس کے کان چھوٹے چھوٹے کان والا وہ بکری کا مرا ہوا بچہ وہاں پر پڑا ہوا تھا. صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. حضور پاک نے اس بکری کے بچے کو اٹھایا اور کہا کہ کیا اس کی قیمت تمہارے پاس کیا ہے؟ اے صحابہ بتاؤ اس بکری کے بچے کی کیا قیمت ہے؟ کیا تم اسے 1 دینار میں خریدنے کو تیار ہو؟ 1 دینار میں خریدنے کو تیار ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ بکری کا بچہ اگر زندہ ہوتا تب بھی کوئی قدر کا نہیں تھا. یہ تو مردہ ہے، یہ تو مردہ ہے، مرا ہوا ہے، اس کی تو کوئی قدر نہیں ہے. اگر زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی. حضور پاک نے پھر پوچھا کیا تم 1 درہم میں اسے خریدو گے؟ کہا نہیں. 1 دینار میں نہیں، 1 درہم میں خریدو گے؟ کہا نہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. اگر کوئی مفت میں دے دے تب بھی نہیں لیں گے. اگر ہم زندہ بچہ ہوتا اسے بھی مفت میں دیتے تب بھی نہیں لیتے، کیونکہ یہ عیب دار ہے، یہ بچہ عیب دار ہے، ہم نہیں لیتے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی مثال اس سے بھی کمتر ہے. اللہ کی نگاہوں میں دنیا کی مثال اس سے بھی کمتر ہے کہ اس تمہارے پاس اس کی جتنی قدر ہے نا، اس سے کم قدر اللہ کے پاس دنیا کی ہے. کہ ایک مردار بکری کے بچے کی جو مثال ہوتی ہے، جو قدر ہوتی ہے، جو قیمت ہوتی ہے، یعنی بیکار اور صرف تعفن پھیلانے والی چیز، ویسے ہی اس سے زیادہ کم قدر، اس سے کم قدر اللہ کے پاس دنیا کی ہے. اور آج ہمارے پاس ساری قدر دنیا کی ہے. صبح شام دنیا کر رہے ہیں. اگر ہم پوچھیں گے نہیں ہم دنیا کہاں کرتے ہیں، لیکن ہمارا عمل کہتا ہے، ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم دنیا کر رہے ہیں. جبکہ اللہ، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابہ، اس کے بعد دیکھیں گے آپ تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، سارے صلحاء، اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے سردار پیرانے پیر سرکار، سب نے یہی سکھایا ہے کہ دنیا سے کٹو، اللہ سے جڑو. دنیا سے کٹو، اللہ سے جڑو، رب کی طرف جاؤ، اللہ کی طرف جاؤ، رسول پاک کی طرف جاؤ. لیکن ہم ہیں کہ خواب غفلت میں ہیں، صبح وہی دنیا کرتے ہیں. برادران عزیز، سوچنے کی بات ہے. آج ہم پسماندہ، آج ہم انحطاط کی طرف، آج ہم منتشر نظر آتے ہیں. اس کے سبب ہم خود ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہے. ہم نے کامیابی کے راستے کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑا ہے، ہم نے گمراہی کے راستے کو اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے. اس لیے آج ہم دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، اس لیے ہم پٹ رہے ہیں، اس لیے دنیا دار ہم پر غالب ہیں. جب ہم اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی. وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کی یہ حدیث موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دنیا کی طرف دوڑتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کی ناک خاک آلود ہوتی ہے. دنیا کبھی حاصل نہیں ہوتی، اس کی آرزویں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی. خواہشیں تو چلتی ہی رہتی ہیں، کبھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، ناک خاک آلود ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف میرے آقا فرماتے ہیں
کہ جب وہ دنیا کو ترک کرے، دنیا کی خواہشات کو چھوڑے، دنیا کی لذتوں کو چھوڑے اور اللہ کے راستے پر چلنے لگے، اللہ کے راستے کی طرف آگے بڑھے، دنیا کی خواہشوں کو چھوڑ کر اللہ کے احکام کو اس کی مرضی مطابق زندگی گزارنے لگے، تو رب ذوالجلال کا یہ کرم ہوتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ اسے کامیاب کرتا ہے، اور جس دنیا کو اس نے ٹھوکر ماری ہے اس دنیا کو اس کے قدموں میں لا کر اللہ ڈال دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ ہم اس کو ٹھوکر ماریں، اللہ اسے ہمیں قدموں میں دے گا۔ اور اگر اس کے پیچھے بھاگیں گے تو حضور پاک نے فرما دیا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ضرور ذلیل ہوتا ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذلیل ہو رہے ہیں۔ برادران عزیز، یہ آج بھی موقع ہے، آج بھی وقت ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے عمر دی ہے، اللہ نے ابھی تک سانس باقی رکھی ہے، حیات باقی رکھی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، کن فی الدنیا کا غریب۔ ارشاد ہوا کہ دنیا میں ہو جاؤ ایسے کہ تم ایک مسافر ہو، او عابر السبیل، کیا پھر تم راستہ چل رہے ہو، راستے سے گزر رہے ہو۔ کہ مسافر جو ہوتا ہے یا راستہ طے کرنے والا جو ہوتا ہے وہ کبھی اپنے راستے سے محبت نہیں کرتا، کبھی وہ اپنی منزل کو چھوڑ کر راستے میں ہی نہیں رکتا، اور جو رک جاتا ہے وہ کبھی منزل کو نہیں پاتا۔ تو مسافر چاہے وہ کسی بھی جگہ رکھے، کتنی ہی خوبصورت جگہ ہو، کتنی ہی آرام والی جگہ ہو، کتنی ہی اچھی جگہ ہو اور کتنی ہی بری جگہ ہو، وہ وہاں رکتا نہیں ہے، وہاں ضرورت کا سامان لیتا ہے اور سفر جاری رکھتا ہے۔ تو دنیا ہمارے لیے ضرورت کا سامان مہیا کرنے کی جگہ ہے کہ آپ کے عبادت کے لیے کیا ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، کپڑوں کی ضرورت ہے، تھوڑے سے مال کی ضرورت ہے، اس کا جگہ کہاں ہے؟ دنیا ہے۔ وہ چیز کو آپ نے اختیار کر لیا، آپ کا مقصد دنیا نہیں ہے، آپ کا مقصد عبادت ہے، آپ کا مقصد اللہ کا قرب ہے، آپ کا مقصد آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کو سوچنا ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، راستہ طے کر رہے ہو، اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم رات کرو تو جیسے مسافر صبح نکلنے کی سوچتا ہے، رکنے کی نہیں، ویسے ہی سوچو کہ صبح پھر یہاں رکنا نہیں ہے، یہاں سے جانا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سانس کب جائے گی معلوم نہیں، ہماری سانس کب تک ہمارے ساتھ ہے ہمیں معلوم نہیں۔ وہ وقت مقرر ہے کہ ایک سانس ہم چھوڑ دیں گے تو لیں گے نہیں، اور لے لیں گے تو چھوڑیں گے نہیں، وہی ہماری موت ہے، وہی ہماری انتہا ہے۔ کہ بندے مومن 100 برس کا پلان کرتا ہے، کیا یہاں نے اپنی زندگی میں 10 برس آگے کیا ہوگا، 20 سال کے بعد میں کہاں پہنچوں گا، پلان کرتا ہے، یہاں تک کہ اسے اپنی ایک سانس کا پتہ نہیں، ایک سانس کا پتہ نہیں۔ ایک سانس آئے گی پھر جائے گی یا نہیں جائے گی معلوم نہیں، جائے گی تو پھر واپس لوٹ کے آئے گی معلوم نہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا وَغْتَنِمْ فُرْصَتَكْ قَبْلَ شُغْلِكَ، کہ تم اپنی فرصت کے لمحوں کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم مشغول ہو جاؤ، تم اپنی حیات کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، تم اپنی صحت کو غنیمت جانو قبل اس کے کہ تم قبل اس کے کہ یہ دیکھو، یہ سمجھو کہ تم کب بیمار پڑ رہے ہو۔ برادران عزیز، سوچئے کہ اللہ نے آج حیات دی ہے، اللہ نے آج صحت دی ہے، اللہ نے آج فرصت دی ہے، اور آج ہم اس لمحے کو کہاں گزار رہے ہیں، آج اس صحت کو کہاں گزار رہے ہیں، یہ جوانی جو اللہ نے ہمیں دی ہے کہاں خرچ کر رہے ہیں، یہ پیسہ جو اللہ ہمیں دیا ہے ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہم صحت یاب ہیں، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، وہ تندرستی ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ کل جب کرنا چاہیں گے صحت نہیں ہوگی، کر نہیں پائیں گے، عمر نہیں ہوگی، کر نہیں پائیں گے، اگر طاقت نہیں ہوگی کر نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں یہاں اس چیز کو غنیمت جاننا ہوگا آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے، کیونکہ آپ نے سنا ہے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ تمام مال و متاع جو ہم نے دنیا میں کمایا ہے یہیں چھوٹنا ہے، اور آخرت کا سفر، آخرت کا سامان ہمیں تیار کرنا ہے۔ برادران عزیز، وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے جو مشہور حدیث ہے کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر،
حضور پاک نے فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانہ، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا، یہ قید خانے کی کئی کیفیات ہوتی ہیں۔ قید خانے میں جب بندہ ہوتا ہے یا کوئی آدمی ہوتا ہے تو ایک خاص اصول کے ساتھ رہتا ہے، اس کا وہاں پر کچھ اصول و قاعدے بتا دیے جاتے ہیں کہ اسے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور اسی لحاظ سے وہ وہاں زندگی گزارتا ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اصول و ضوابط کے ساتھ، اللہ کے احکام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اس کے بعد قید خانے کا ایک اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں آدمی ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا، ہمیشہ یہ نہیں چاہتا کہ قید خانہ میرا گھر ہے، نہیں بولتا۔ آدمی یہی کہتا ہے کہ جیل ہے، میرا گھر نہیں ہے، مجھے میرے گھر کو جانا ہے، یہ میری منزل نہیں ہے، یہ تو قید خانہ ہے۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ یہاں سے نکل کر مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، یہاں سے نکل کر مجھے آخرت کا سفر طے کرنا ہے، یہ تو میرا قید خانہ ہے، آج نہیں تو کل یہاں سے مجھے چھوٹنا ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ قید خانہ جو ہوتا ہے وہ قید کبھی نہ کبھی ختم ہوتی ہے، کبھی نہ کبھی وہاں سے اسے نکلنا ہوتا ہے، اس لیے وہ قید خانے کو سجاتا سنوارتا نہیں ہے، ضرورت کے تحت جتنا سامان ہوتا ہے اتنا ہی اسے مہیا کیا جاتا ہے۔ وہاں پر عیش و عشرت کا سامان نہیں ملتا۔ قید خانے میں کسی کو آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اسے اے سی لگایا گیا یا پھر بہت زیادہ عیش و عشرت کا سامان دیا گیا۔ وہاں پر سختی ہوتی ہے، وہاں پر خواہشات پورے نہیں ہوتے، وہاں پر اصول و قاعدوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ ہاں، جب قید خانے سے نکل جائے، آپ کا اچھا کنڈکٹ ہوگا، آپ کا اچھا سرٹیفکیٹ آپ کو مل جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے، حضور پاک کے صدقے میں تمام نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دینی ہیں، جو ہمارے دلوں میں خواہش اٹھتی ہے اور جو ہم نے سوچی تک نہ ہوگی، اللہ اپنے فضل و کرم سے حضور پاک کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ لیکن ہم اس کی تیاری کر ہی نہیں رہے ہیں۔ ہم اپنے قید خانے کو جہاں سے چھوٹ کر جانا ہے اسی کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں، اسی کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں، گویا کہ یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا ایک مردار گوشت کی طرح ہے، جس سے تعفن، جس سے بو آتی ہے، اس سے چھوٹنا ہے، اس سے دور رہنا ہے اور ہمیں آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ برادران عزیز، اس طریقے سے ہمیں سمجھایا گیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کیسے برباد بھی کرتی ہے، اور اگر یہی دنیا کو آدمی صحیح انداز میں گزار دے، اچھے انداز میں گزار دے، تو یہی دنیا اس کی کامیابی کا بھی سبب بنتی ہے۔ برادران عزیز، اور سب سے اچھی بات یہ ہے، ہمارے لیے سب سے پیاری بات یہ ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں حاصل ہے، اور اس نسبت کا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کو ہمارے لیے غالب رکھا ہے، اپنے کرم کو ہمارے لیے غالب رکھا ہے کہ جب کبھی کوئی بندے سے غلطی ہو، وہ گڑ گڑائے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر وہ بندہ اللہ کے سامنے جائے، جو کچھ مانگے، اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دیتا ہوں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور جو بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اس کے لیے تو اللہ نے فرما دیا کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے تقوی، اللہ کا تقوی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکام کا پابند ہو، کہ جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کریں، جس چیز کو نہیں کرنے کا حکم دیا اس سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرے احکام پر چل کر متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ راستے فراہم کرے گا، اللہ اس کے لیے راستے بنائے گا، راستے کھول دے گا، اور وہاں سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان تک نہ کیا ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یہاں فلاں پیسے ڈالیں گے تو یہاں پیسے ملیں گے، یہاں پر فائدہ ہوگا، یہاں پر نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے پر چلو گے، اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، نیکی کا راستہ اختیار کرو گے، تو اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم نے گمان نہ کیا ہو، اور تمہارے لیے تم راستہ بنانے کی ضرورت نہیں،
اللہ تمہارے لیے راستہ بنائے گا۔ اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو، اس سے بڑھ کر کیا برکت ہو کہ ایک طرف رحمت للعالمین کی نسبت سے رحمت ہی رحمت ہے، دوسری طرف اللہ کے راستے پر چلیں گے تو انعام ہے، انعام ہے، بندگی کی بھی بندگی، انعام بھی انعام، دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ برادران عزیز، یہی میری خواہش آپ سے ہے کہ آپ سب اپنے زندگی کو ایک مقصد دیں، اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں، دنیا میں جئیں، دنیا جینے کے لیے ہے، دنیا سے ایسے گزریں جیسے مسافر گزرتا ہے، دنیا کو سمجھے کہ قید خانہ ہے اور یہاں سے ہمیں چھوٹ کر جانا ہے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ دنیا میں جو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو اختیار کرنا آپ کا حق ہے، یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اپنے وقت کو وہاں صرف کرنا، اپنے پیسے کو دنیا میں صرف کرنا وہ بیکار ہے، اور بیکار چیز سے بچنا یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بیکار باتوں سے، بیکار چیزوں سے بچتا ہے۔ اسی کو پیران پیر سرکار نے واضح طور پر اپنے دروس میں، اپنے فرمودات میں بیان فرمایا اور ہمیں سمجھایا کہ ہم دنیا سے دور رہیں، دنیا کو اپنا مقصد، دنیا کو اپنی جو ملجا ہوتا ہے وہ نہ بنائیں، بلکہ اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح، متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔